لسانا ذاكرا وقلبا حاضرین، کافی وقت سے یہاں پہ ماشاءاللہ درس ہوتا ہے جمعے کے دن، اور ہمارے مختار بھائی جو ہیں پورا انتظام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اس کام کو کر رہے ہیں، اور پھر کوشش یہی رہتی ہے میری جانب سے بھی کہ آپ تک وہ باتیں پہنچائی جائیں جو باتیں شاذ و نادر ہی کبھی سننے کو ملتی ہیں۔ جو لوگ دین حنیف سے جڑ جاتے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ جو انسان دین حنیف یعنی دین اسلام سے جڑ گیا، اس کو سیکھنے کی کوشش میں لگ گیا، تو اللہ رب العالمین اس کی اس کوشش میں ضرور اس کو ایک دن کامیاب کرے گا، کیونکہ شاعر نے کہا ہے، اس شعر کو آپ اگر غور سے سنیں گے تو بات بالکل صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ شاعر کہتا ہے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ شعر کا معنی یہ ہے کہ میدان میں جنگ جب ہوتی ہے تو کون لوگ گریں گے؟ وہی جو لڑنے کے لیے گئے ہیں، جو گھوڑے پہ سوار ہیں، سواریوں پہ سوار ہیں، ہاتھیوں پہ سوار ہیں، جو شہ سوار ہیں، وہی لڑتے لڑتے گریں گے، یعنی مجاہدین ہی گریں گے۔ وہ بچہ، طفل کہتے ہیں بچے کو فارسی میں، وہ بچہ جو گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، بھلا وہ کیا گرے گا ابھی؟ تو وہ لوگ جو دین حنیف سے جڑ جاتے ہیں، دین حنیف سے جڑنے کے بعد ان کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی بات سنیں، اللہ کے رسول کی بات سنیں، اور سننے کے بعد ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ ایک تو بات سنیں گے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ زندگی سنوارنے کے لیے اللہ رب العالمین کا دین ہے، زندگی بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کا دین ہے، اپنی زندگی کے اندر چین و سکون اور راحت لانے کے لیے اللہ رب العالمین کا دین ہے، اور صبر سیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو آزمائشیں ہیں، جس کے ذریعے سے بندے کے درجات مقام بلند ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین کا دین ہی ہے۔ لہذا اس سے بچنا نہیں چاہیے۔ آپ دنیا کی ہر چیز سے بچیے، حرام سے بھی بچیے اور دیگر غلط چیزوں سے بھی بچیے، لیکن اللہ رب العالمین کے دین سے مت بچیے۔ دین سے بچنا یہی ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ درسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، وہ خطبات کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، وہ اور دیگر ایسی مجلس ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ رسول کا ذکر ہو، صحیح مستند قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث رسول کی روشنی میں، صحابہ کی زندگی کی روشنی میں، تو ایسی جگہ سے بچنے کی انسان کو ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے اس سے جڑنا ہی پڑے گا۔ جب وہ جڑے گا تو عقائد کی بات بھی سیکھے گا، وہ جب جڑے گا تو عمل صالح کے بارے میں بھی اسے پتہ لگے گا، جب وہ جڑے گا تو جن گناہوں کے بارے میں اسے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں چھوڑ پاتا ہے، تو اس کی سنگینی اور اس کی ہلاکتیں کیا ہیں وہ بھی اس کو پتہ چلے گی۔ تو اس مجلس میں بیٹھنے کا یا ایسی مجلسوں کو اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان کی زندگی سنورے گی، بنے گی۔ زندگی بنانا ہمیں کیا کرنا ہے؟ زندگی بنانا ہے، اور زندگی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جس سے بن جائے، اسی سے بنے گی۔ مسلسل انشاءاللہ تعالی یہاں پر اللہ کی توفیق سے ہم مختلف موضوعات پر درس دیتے ہیں برابر، اور اب کچھ ہفتوں سے 2 سے 3 ہفتوں سے لگاتار ہم توحید باری تعالیٰ کے متعلق، شرک کے متعلق آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں برابر۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی توحید اور شرک کے متعلق میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کے معاملے میں بارہا یہ آپ سے بات کہتا ہوں، توحید کے معاملے میں بالکل سخت ہو جائیے۔
توحید کے معاملے میں اتنا سا بھی جھول اگر ہمارے عقیدے میں ہوگا، اتنا سا بھی جھول، تو یقیناً وہ ہماری آخرت کو خراب کر سکتا ہے۔ تو عقیدے کے معاملے میں بالکل پکا مضبوط ہونا ہے، اور اس معاملے میں یعنی عقیدے کے مخالف کسی کی کوئی بھی بات نہ اپنے دل سے لگانا ہے، نہ ذہن میں اتارنا ہے، اور نہ اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ عقیدہ مین چیز ہے۔ انسان کا عقیدہ ہی درست ہے تو سمجھ لیجئے انشاءاللہ تعالی سارے عمل جو بھی وہ کرے گا، میں بارہا آپ سے یہ کہتا ہوں، قرآن و سنت سے ثابت ہے، عقیدہ صحیح ہے اگر تو عمل چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت ہے۔ عقیدہ خراب ہے، عقیدہ مشرکانہ ہے، عقیدہ کفریہ ہے، تو پھر بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ توحید جو ہے یہ زندگی کے اندر انسان کی ایک ایسی مٹھاس پیدا کرتی ہے، یہ صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے صحیح معنی میں توحید کو سمجھ لیا ہو۔ یہ چیز حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھ لی تھی کہ توحید کی مٹھاس کیا ہے، توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید ہے کیا چیز۔ تو اس مٹھاس کا جو مزہ تھا ان کی زندگی کے اندر وہ اتنا تھا کہ عرب کی 52 سے 55 ڈگری کی گرمی، تپتی ہوئی ریت، دوپہر کے وقت ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا ننگا کر کے، اور ان کے سینے پر یا ان کو چت کر کے ان کی کمر پر پتھر کی بڑی سی چٹان رکھ دی جاتی تھی پکڑوا کر کے، اور وہ اسی گرمی میں، ایک تو گرمی ہے، نیچے سے بھی ریت گرم ہے، جو پتھر رکھا ہے وہ بھی گرم ہے، پھر اوپر سے دھوپ بھی نکل رہی ہے وہ بھی گرم ہے، وہاں کا ٹیمپریچر سب کو پتا ہے کیا رہتا ہے۔ اس کے بعد بھی حضرت بلال کو کوئی بچانے والا نہیں، اس کے بعد بھی توحید چھوڑنے کو تیار نہیں، توحید چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چاشنی ہے جو توحید میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ آج بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں، پورا خاندان خلاف، پورا خاندان ان کے خلاف ہے، عجیب لوگ ہیں بالکل، پورا خاندان ان کے خلاف، آس پڑوسی ان کے خلاف، خود ان کے یار دوست جو پہلے ہوا کرتے تھے وہ ان کے خلاف، لیکن وہ بندہ اپنی جگہ سے ٹچ سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے بہت سارے خوش نصیب لوگ ہیں، انہوں نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کا مال نہیں دبایا، کسی کو کوئی غلط الفاظ نہیں بولا، بس اس لیے ان سے لوگ خفا ہیں کہ یہ ایک اللہ کے وحدانیت کی، ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کی آواز لگاتے ہیں، لہذا لوگ ان سے مخالف ہو گئے۔ لیکن وہ اس کی چاشنی کو چکھ چکا ہے، وہ جو شخص ہے جو نہیں چھوڑ رہا ہے سب چیز کو، وہ اس کے ذائقے کو جانتا ہے، وہ اس کی چاشنی کو سمجھ چکا ہے، تو وہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے کوئی مت بولو، وہ کہتا پورا شہر مجھ سے مت بولو، اگر یہی وجہ ہے مجھ سے نہیں بولنے کی تو میں پورا شہر بھی مت بولو مجھ سے، میں پھر بھی راضی ہوں، مجھے کوئی معاملہ نہیں۔ تو یہ توحید کی چاشنی ہوتی ہے، اور یہ جس کو اللہ رب العالمین عطا کر دے بس سمجھ لیجئے انشاءاللہ تعالی اس کا بیڑا پار ہے۔ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو توحید کی چاشنی نہیں مل پاتی ہے، وہ جس مجلس میں جاتے ویسی ہو جاتے، توحید والوں میں آئے تو کہہ رہا ہم سے بڑا توحید والا کوئی نہیں، جب دوسری مجلس کے اندر گئے تو وہ کہہ رہا ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو چلے جاتے ہیں، ویسے کوئی مسئلہ تھوڑی۔ تو ان کو ابھی چاشنی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ توحید کی مٹھاس کو سمجھیے، توحید کی اہمیت کو سمجھیے، اور اپنی زندگی میں مضبوط ترین توحید اتاریے۔ توحید کیا ہوتی ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت، اور ایسے عبادت بالکل خالص کرتے ہوئے، کوئی بھی ایسا شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ذرہ برابر بھی، رائے کے دانے کے آدھے ٹکڑے کے برابر بھی کسی اور کی کسی طرح کی کوئی شراکت ہو، یہ توحید ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 1549 نمبر حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تلبیہ کا ذکر ہے جو تلبیہ حجاج اکرام حج کے موقع پر پڑھتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، اور اب موسم بھی ہے ماشاءاللہ حج کا، تو میں نے سوچا یہ چیز بھی آپ کے سامنے میں رکھوں، توحید سے متعلق چیز ہے یہ۔ تو حجاج اکرام جو حج کے اندر تلبیہ پکارتے ہیں
وہ سب کو یاد بھی ہوگا. بہت سارے لوگ اپنی کالر ٹون لگاتے ہیں, بہت زبردست ہے وہ, اس کا معنی بھی پتہ ہونا چاہیے, اور وہ توحید کا تلبیہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کے اندر 1549 حدیث نمبر ہے, یہ ثابت ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ. اور ہو کیا سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کس طرح پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پتہ ہے آپ کو, مشرکین مکہ کے لیے بڑی گراں چیز تھی, اور مشرکوں کے لیے جو شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے. لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں میں, اے میرے اللہ میں حاضر ہوں. خانہ کعبہ کا جب طواف کرتا ہے آدمی, یا خانہ کعبہ حج کے ارکان کرتا ہے, تو اس کو تلبیہ کو بار بار پڑھتا ہے, پکارتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں, لبیک لا شریک لک لا شریک لک لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں, تیرا کوئی بھی شریک نہیں. ان الحمد, بے شک تیری تعریف ہے. تعریف کس کی ہے؟ کیسی تعریف؟ مطلب تھوڑی سی اللہ کی, تھوڑی سی کسی اور کی نہیں, مکمل طور پر الف لام کے ساتھ حمد آیا ہے, خاص ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. ان الحمد, تمام کی تمام تعریف, ہر قسم کی تعریف یا تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں, سب اللہ رب العالمین کے لیے پہلے نمبر پر سداوار ہیں. والنعمت, اور تمام کی تمام نعمتیں بھی تیری طرف سے ہیں. کوئی بھی نعمت, چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو, بڑی سے بڑی نعمت ہو, کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی, سب محتاج ہے اللہ رب العالمین کے. اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا نعمتوں سے نوازے گا. ان الحمد, بے شک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, والنعمت, تمام کی تمام نعمتیں تیری جانب سے ہیں, لک والملک, اور صرف تیری ہی بادشاہت ہے. بادشاہت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت ہے, اور کسی کی نہیں. اور آخر میں فرمایا لا شریک لک, اور تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ کس وقت پکارا گیا تلبیہ؟ یہ اس وقت پکارا گیا کہ جب یوں سمجھ لیں کہ لوگ شرک کے رسیا تھے, رسیا. شرک کے بنا ان کے زندگی کا دن نہیں شروع ہو رہا ہے, اور رات نہیں ہو رہی ہے ان کی, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے شرک ہی شرک میں ملوث بالکل. کبھی بتوں کو پوج رہے ہیں, کبھی درختوں کو پوج رہے ہیں, کبھی جانوروں کو پوج رہے ہیں, کبھی کسی کو پوج رہے ہیں, کبھی کسی کو پوج رہے ہیں. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تلبیہ کو سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. تو ہمیں تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. ہمارا دین ہمیں شرک بھلا کیسے سکھا دے گا؟ ہمارا دین ہمیں شرک نہیں سکھاتا ہے. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کس نے دماغ میں ڈال دیا کہ ہمارا دین جو ہے ہمیں شرک سکھا رہا, نعوذ باللہ. اور اللہ رب العالمین اپنی کمزوریاں بتا رہا اپنے بندوں کو. کمزوری تو ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے دوسروں کا سہارا لینا پڑے گا. ڈائریکٹلی آپ اللہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے, انڈائریکٹلی آپ اللہ سے سب کچھ منوا سکتے ہیں. زندہ اللہ جو ہے وہ آپ کی نہیں سنے گا, لیکن قبر میں دفن جو شخصیت فوت ہو چکی ہے وہ آپ کی ڈائریکٹلی سنے گی, وہ جو ہے آپ کی ڈائریکٹلی سنے گی, لیکن زندہ اللہ ڈائریکٹلی نہیں سنے گا. تو یہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ کیا ہے؟ یہ تلبیہ ہے, اور یہ توحید پر مبنی ہے. اب صحیح مسلم کے اندر وہ تلبیہ بھی ہے جو مشرکین مکہ پکارتے تھے, میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ تلبیہ بھی ہے جو مشرکین مکہ پکارتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا بھی. لیکن شرک کرنے والا اگر اس کی قسمت خراب ہو تو وہ شرک پر ہی مرتا ہے. جیسے ابو جہل کی قسمت خراب تھی, جس کی قسمت خراب ہوتی ہے وہ شرک پر ہی مرتا ہے. لیکن جس کی قسمت بلند ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, وہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے, اور پیدا ہونے کے بعد توحید کو سیکھتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ توحید پر مرتا ہے, تو اس کی قسمت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. تو صحیح مسلم کے اندر 1185 نمبر حدیث ہے, فرمایا اللہ کے نبی نے کان المشرکون یقولون, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مشرک لوگ کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک، لبیک مطلب یہاں تک جملہ صحیح کہتے تھے وہ، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد قد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تو صحیح کہہ رہے ہو تم، بس اتنا ہی رکھو اس کو، بس جو ہے اتنا ہی رکھو۔ لیکن وہ کیا بڑھاتے تھے اس کے اندر، کیا ایڈ کرتے تھے، فیقولون، وہ لوگ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، کہتے تھے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے لیکن ایک شریک تیرا ہے۔ پہلے کہتے تھے تیرا بھی کوئی بھی شریک نہیں ہے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اور میں حاضر ہوں، لیکن تیرا ایک شریک ہے، الا شریکن ہوا لک، تیرا ایک شریک ہے جو تیرے لیے ہے، اور اس کا تو مالک ہے، مطلب جو تیرا شریک ہے اللہ وہ اصل نہیں ہے، وہ شریک تو ہے تیرا لیکن اس کا مالک اللہ تو ہے، اور اس کو جو بھی کچھ تو نے دیا ہے اس کا مالک بھی تو ہے۔ کیا؟ تملکہ وما ملک، یعنی اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے لیکن ایک شریک تیرا ہے، اور جو تیرا شریک ہے اس کا تو مالک ہے، اور اس شریک کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ سب تیرا ہے، یہ وہ کہتے تھے۔ اور اللہ کے نبی منع کرتے تھے کہ یہ مت کہا کرو، یہ شرک ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ پھیلایا جاتا ہے کہ سب نہیں، یہ تو توسل ہے، یہ تو وسیلے ہیں، یہ تو فلاں ہیں اور فلاں ہیں، یہ تو کرنا ہی پڑے گا اور اس کے بنا تو ہو ہی نہیں سکتا، لاؤ ہم ادھر سے دلیل لائیں اور ہم ادھر سے دلیل لائیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ دیکھیے یہ مشرکین مکہ پھر بیچارے کیا کرتے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو پھیلایا گیا معاشرے میں کہ وہ کافر تھے اور وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ آپ کسی بھی قبوری مولوی سے پوچھ کے دیکھیے کہ مشرکین مکہ کس طرح کا شرک کرتے تھے، تو وہ کہے گا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ جھوٹ بات ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور باقی قرآن مجید کے اندر آیتیں بھری پڑی ہیں اس معاملے میں۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین نے کہا اے اللہ کے رسول، اے میرے نبی ان سے کہیے کہ یہ آسمان کس کا ہے، تو یہ کہیں گے آپ سے کہ اللہ کا ہے۔ یہ زمین کس کی ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ کی ہے۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ مخلوقات کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے، تو یہ تمام کے تمام کہیں گے یہ سب اللہ کا ہے۔ تو پھر ان سے کہیے کہ پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شرک نہیں کرتے، ہم تو سفارشی بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں۔ وہی سیم کنڈیشن جو آج کے دور کا مشرک کرتا ہے، انجام میں لا رہا ہے، باقاعدہ پورا فرقہ اس پر بنا ہوا ہے، وہی کنڈیشن اس دور کے مشرکین کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے سامنے واضح دلیل ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک، جب یہ اللہ کے رسول نے ان کے منہ سے سنا تو کہا ٹھیک ہے۔ فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد قد، بس اتنا ہی ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، بالکل تمہاری بات درست ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ فیقولون، وہ لوگ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک، ایک شریک ہے جو تیرے لیے ایک شریک ہے، تملکہ، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا تو مالک ہے اور ان کا بھی تو ہی مالک ہے، لیکن ایک شریک ہے تیرا۔ اس طریقے سے کرتے تھے، اور وہ کسی بھی بت کو اللہ نہیں مانتے تھے، نہ لات کو اللہ مانتے تھے، نہ منات کو اللہ مانتے تھے، نہ ہبل کو، نہ عزا کو، کسی کو بھی اللہ نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہماری اللہ نہیں سنے گا، ہم تو پاپی لوگ ہیں، مجرم، دوشی، گناہگار، سیاہکار، بدکار، یہ تو آج بتایا جاتا ہے۔ بالکل وہی کانسیپٹ سکھایا جاتا ہے لوگوں کو، اور لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اس طرح کی آیات بھری پڑی ہے میرے بھائی، آپ غور تو کر کے دیکھیں ذرا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو ایک ایک کر کے میں وہ ساری آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں اس طرح کی آیات بھری پڑی ہیں جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کے گھر کی عزت کرتے تھے، خانہ کعبہ کی۔ جو حاجی آتے تھے ان کے وقت میں، اللہ کے رسول سے پہلے جو حج کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا نا حج، تو وہ جو آتے تھے ان کو ستو بول کے دیتے تھے حاجیوں کو، ضیافت، مہمان نوازی کرتے تھے، ان کی پانی کا ان کے لیے انتظام کرتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی پریشانی مہمانوں کو ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ کو مانتے تھے جبھی تو یہ سارے کام کرتے تھے، لیکن شریک ٹھہراتے تھے دوسروں کو اللہ کا، بس یہ گناہ تھا ان کا۔ اس وجہ سے ان کو کافر بھی کہا گیا، قرآن نے ان کو کافر بھی کہا اور ان کو مشرک بھی کہا گیا ہے۔ تو آج کا جو شرک کرنے والا ہے، بھلا وہ کیسے جو ہے اتنا مطمئن بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں صاحب وہ الگ ہے اور ہم عمل ہے۔ یہ ابھی ہماری گلی کے باہر، یہ جو گلی کے باہر بنا ہوا ہے، آپ ذرا
غور کریں اس میں کون سا ایسا کام نہیں ہو رہا جو ایک مندروں کے اوپر ہوتا ہے. کون سا ایسا کام ہے پتہ بھی تو چلے نا کہ صاحب یہ کام ہے جو مندروں میں نہیں ہوتا ہے. آپ نے تھوڑی تھوڑی چیزیں چینج کر رکھی ہیں بس. مندروں پہ چڑھتا ہے گیندے کا پھول, ادھر آپ کو گلاب کا پھول مل جائے گا, مدرمان کا پھول مل جائے گا. پہلے رات کی رانی اور دن کے راجاؤں کے پیڑ ہوتے تھے, ان کے پھول ڈلتے تھے. ادھر ماتا پہ چنی لال کلر کی ملے گی تو ادھر پیر صاحب کے مزار پہ آپ کو گرین کلر کی چادر ملے گی. وہ بھی اسی لیے ماتا کو چنی پہناتے ہیں کہ بھائی ماتا خود تو کچھ کرے گی نہیں, لیکن ہاں وشنو جی سے کہہ دے گی, یہ وسیلہ لگا دے گی ہمارے لیے, کام ہو جائے گا, بیڑا پار ہو جائے گا. ادھر دھوپ بتی ہے تو ادھر اگر بتی ہے. ادھر میٹھے میں کچھ الگ ہے تو ادھر میٹھے میں کچھ الگ ہے. ادھر بھجن ہے ادھر قوالی ہے. فرق کیا ہے مجھے یہ تو بتائیے کہ فرق کیا ہے. کہاں ہم نے اسلام بھلا ایسا دین کب ہوتا ہے کہ جو کسی دوسرے دین سے مل جائے. ہمارے رسول نے دیکھا یہودیوں کو محرم کے موقع پر, صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ 10 تاریخ 10 محرم کا روزہ رکھوا رہے ہیں, تو روزہ یہودی میں رکھتے ہیں 10 تاریخ کو. تو کہا وہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا ہم نے ان سے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو تم؟ تو کہا ہمیں بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی, اس لیے اس کی خوشی میں ہم جو ہے یہ روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ارے ہم لوگ مشابہ ہو رہے ہیں یہودیوں کے. کہا میں انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو اگلے سال سے 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. کیا سبق ملا اس بات سے؟ اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کا ذرا سا بھی کوئی ذرہ کسی دوسرے مذہب سے میچ نہیں کھانا چاہیے. ہماری عبادتیں, ہمارا عقیدہ, ہمارا کلچر, کوئی بھی چیز اگر کسی غیر مسلم سے مشابہ ہو رہا ہے تو وہ اسلام نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اس لیے تو ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے کہ وہ ہندوؤں کے اندر جائیداد میں بیٹی کا حصہ نہیں ہے. دان جہیز یہ انہی کے سے نکل کے آیا ہے. تو جب بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے, اب بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو لاکھ کوئی تھوڑا بہت اس کو دے دیا جائے جو بھی اس کے حصے کا, کیونکہ جائیداد میں اس کا حصہ ہی نہیں ہے ان کے مذہب میں. لیکن اسلام کے اندر ایسا ہے نہیں ہے. ہم دوسرے کے کلچر پہ چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. تو میرے بھائی کوئی بھی فرق نہیں ہے ایک درگاہ کے اندر اور دوسری طرف ایک مندر کے اندر. ہاں بس یہ ہے کہ اس درگاہ کے اندر جو دفن شخصیت ہے وہ مسلمان ہے, اور اس کے اندر جو مورتی ہے وہ ان کے حساب سے کوئی نیک شخص ہے یا جو بھی ہے. بس اتنا فرق ہے, باقی کوئی بھی فرق نہیں ہے. ادھر بنا کلمے کے پڑھے شرک ہوتا ہے اور ادھر کلمہ پڑھنے کے بعد شرک ہوتا ہے, اتنا ہی فرق ہے. باقی ساری چیزیں آپ کو سیم ملے گی, کچھ بھی نہیں ملے گا. ادھر بھی مرد و عورت بنا پردے کے رہ سکتے ہیں, مندروں میں دیکھا ہوگا آپ نے مرد و عورت بنا پردے کے ساتھ میں چپک کے رہ سکتے ہیں. یہ چیز آپ کو مزار پہ ملے گی. کوئی ایک مزار بتائیے مجھے جہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی. تو اسی کو تو شرک کہا گیا ہے. یہی تو سب ختم کرنا ہے, یہی تو اسلام نہیں ہے جس کو اسلام کے نام پہ بدنام کیا جا رہا. میں بارہا کہتا ہوں, پہلے کی فلموں میں جو فلمیں آتی تھی بالی ووڈ کی, اس کے اندر کیا دکھاتے تھے؟ مسلمان کو جب دکھاتے تھے تو کیا کرتے ہوتے تھے پتا ہے؟ وہ ان کے ایک ہاتھ پہ تعویذ بنا ہوا ٹائٹ کر کے خوب بالکل, اور ایک تعویذ ان کے گلے میں پڑا ہوا, اور ان کی ٹوپی چنیا پہ لگی ہوئی اوپر بالکل, یہ آگے کے بال دکھتے ہوئے ٹوپی چنیا میں, اور وہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہہ رہا ہے, وہ سانس تو چھاتی, ان کے بلہ لگا ہوا سانس تو چھاتی. یہ سب چیزیں ملیں گی آپ کو دیکھنے کی. اور اس سے کیا تعارف ہو رہا ہے, کیا لوگوں کو بتایا جا رہی ہے غیر مسلموں کو؟ یہ اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا بدنما اور اتنا عجیب و غریب قسم کا اسلام. اسلام دیکھنا ہے. اسلام تو یہ ہے کہ ابھی کمبھ کا میلہ لگا تھا, سب نے سنا ہوگا, کتنے ہزار لوگ مر گئے. کوئی انتظام تھا؟ کوئی انتظام نہیں. ہر سال 23 لاکھ لوگ, 25 لاکھ لوگ, 27 لاکھ لوگ, 21 لاکھ لوگ, 22 لاکھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ حج کر کے واپس آتے ہیں. جن کو وہ خوش نصیب موت جن کے نصیب میں ہوتی ہے ان کو مل جاتی ہے. باقی انتظام A1 کوالٹی کا ہوتا ہے. یہ اسلام. مطلب 25 لاکھ لوگ ایک ہی وقت میں کہتے ہیں اللہ اکبر. اب اندازہ تو لگائے ذرا, کیا یکجہتی کا ثبوت ہے. ایک اللہ کو پکارنے والوں کی کنڈیشن اسی طرح کی ہوتی ہے. اور اگر ہم دربار بنا دیں, ہمارا سب کا رخ تو ایک طرف ہونا چاہیے نا, تبھی تو ہم توحید والے ہیں. ہم سب اللہ سے مانگنے والے بن جائیں, ہم توحید والے ہیں. اب ایک کا رخ ہو گیا اجمیر کی طرف, ایک کا رخ ہو گیا جو ہے کلیر کی طرف, ایک کا رخ ہو گیا بغداد کی طرف, ایک کا رخ ہو گیا سرن کی طرف. تو یہ مسلمان کب رہا پھر؟ یہ مسلمان کس بات کا ہے؟ اور پھر سیدھی سیدھی بات یہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا قبرستان جایا کرو. میں نے تمہیں شروع اسلام میں منع کیا تھا کہ تم قبرستان مت جایا کرو, کیونکہ تم نئے نئے اسلام میں آئے تھے بت پرستی چھوڑ کر. مجھے امکان تھا کہ تم
قبر پرستی میں ملوث ہو جاتے، اس لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ اب تم اپنے ایمان میں پک چکے ہو، تمہارا ایمان پک چکا ہے، لہذا تم قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں، یہ الفاظ قابل غور ہے اللہ کے رسول کا، تم قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔ تو قبر پہ ہم کیوں جا رہے ہیں، قبرستان ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں ہمیں موت یاد آئے۔ ان مردوں کا کچھ نہیں کر سکتے ہم، جو انتقال کر کے اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے دعا جس طرح ہم گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، مسجد میں کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، اسی طرح قبر پہ بھی جائیں تو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل اجازت۔ لیکن صرف دعا قبر پہ جا کر ہی ہم کریں گے، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے۔ وہاں بھیجا گیا ہے ہمارے لیے۔ دیکھیے قبر جا کر کسی قبر میں سے کیڑے نکل رہے ہیں، کسی قبر میں سے بچھو اور سانپ نکل رہے ہیں، کوئی قبر بیلی ہوئی ہے، آدمی کو احساس ہو کہ یہ 2x6 کا میرا ٹھکانہ ہے جو بالکل اندھیرا ہے، کسی کے پٹلے گرے ہوئے ہیں، کسی کی مٹی گری ہوئی ہے، کسی کی کوئی شکل ہے، کسی کی کوئی شکل ہے، اور وحشت طاری ہو جائے انسان کے اوپر اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے کہ مجھے سدھرنا ہے، یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے، اس کی مجھے تیاری کرنا۔ یہ تھا کانسیپٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبروں پہ پہنچانے کا۔ اب تم نے مزاروں کو کیا کرا، ان کو تم نے پکا بنا دیا، ان کو جو ہے سیمنٹائٹ کر دیا، بالکل ان کو بالکل پیک کر دیا۔ یہاں پہ تم نے قوالیوں کا انتظام کیا، یہاں پہ تم نے عورتوں کا انتظام کیا، یہاں پہ تم نے لائٹنگ کا انتظام کیا، یہاں پہ تم نے مشٹھان اور کھانوں کا انتظام کیا۔ تو یہاں موت یاد آ رہی ہے، مزار پہ جا کے کس کو موت یاد آتی ہے؟ مزار پہ جا کے تو اپنی محبوبہ دکھتی ہے بس آدمی کو، کوئی موت یاد نہیں آتی کسی کو۔ ایک طرف وہ کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف وہ کھڑا ہوا، اور آپس میں اسی ٹائم پہ کنیکشن ان کے مل رہا ہے۔ ویسے میاں جو ہے اتنے جلالی ہیں کہ چڑیا تک کو جلا کے راکھ کر دے رہے ہیں، اور یہ کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ عقل لگائے آدمی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ایک طرف ہم کسی کو سمجھتے ہیں کوئی اتنا پاورفل ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، توحید کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے نہیں سمجھا تو اسی طرح ہم مشرکین مکہ والے عمل کر کے دنیا سے رخصت ہوں گے اور اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ہماری پٹائی جو ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اکثر اسی لیے ہو رہی ہے کہ امت کا اکثر حصہ مشرک بن چکا ہے اس دور میں۔ ہر آدمی، ہر عورت، اکثریت، ایک سے تیسرا آدمی شرک کے اندر ڈوبا پڑا ہوا ہے۔ جانتے تک نہیں ہے تو شرک سے بچیں گے کیا؟ توحید کو جانتے تک نہیں ہے تو توحید پہ چلیں گے کیا؟ پتہ ہی نہیں، یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ کچھ پتہ نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ جو دن چل رہے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، جو ابھی سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ چاند دکھنے کے بعد 10 دن، یہ توحید کے علم برداروں کے لیے بڑا سبق ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کیا کہ اس میں بتایا گیا کہ تکبیر کہی جائے، یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دی جائے، تکبیر پڑھی جائے۔ اور کیا تکبیر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ کہاں ہے وسیلہ اس کے اندر؟ کہاں ہے کسی سے ٹچ ہونا اس کے اندر؟ کہاں ہے؟ یہ سکھایا اللہ کے رسول نے، اپنی زندگی کے اندر سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ توحید ہی توحید جھلک رہی ہے۔ یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ یہ سکھاتا ہمیں اسلام، ایک اللہ کو پکارنے والے بن جاؤ اور پوری پاور کے ساتھ اللہ کو پکارو، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو، خالص اللہ کو پکارو، اور اللہ ہی کو پکارو، کسی اور کو پکارو مت۔ اور کوئی تمہیں ملے کسی دوسرے کو پکارتا ہوا تو اس سے چڑو، دل کے اندر نفرت پیدا ہو کہ کیا عمل کر رہا ہے بھائی، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کے بعد غیر اللہ کو پکار رہا ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا ہمیں؟ ہر حال میں اللہ دیکھتا ہے۔ وہ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے، نہیں تو پکڑ کر لے اسی چیز کے اوپر تو ہمارے جواب نہیں بن پڑے گا ہم سے کہ میں تجھے کھانے کو دیتا ہوں، میں تجھے پینے کو دیتا ہوں، میں تیری بے قراری کو دور کرتا ہوں، تیری ماں کے رحم میں نے تجھے رزق پہنچایا، تیری ماں کے سینے میں تیرے لیے رزق اتارا، تو کسی لائق نہیں تھا کہ اگر کروٹ لے لے تو دوسری کروٹ نہ بدل سکے، تیرا پورا خیال تیرے ماں باپوں کے ذریعے سے رکھوایا، ہر چیز تیری جسم کے اندر صحیح سالم بنائی، اور جب پکارنے کا وقت آیا تو دوسرے کو پکار رہا ہے۔ اس سے زیادہ بڑی غلط بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں آپ سوچ لیں اپنے ذہنوں کے اندر جتنے بھی گندے کام ہو سکتے ہیں ان سب کو ملا لیجئے اور کوئی ایک شخص وہ کام کرتا ہو
उन सब गंदे कामों से बढ़कर है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को पुकारना, किसी और की इबादत करना, किसी और से उम्मीदें लगाना, किसी और पर तवक्कुल करना, किसी और पर भरोसा करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा। हमने समझा नहीं हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये जो मैंने आपको बताई है तकबीर जो इन दिनों में पढ़ी जाएगी, वो अब्दुल्ला इब्न मसूद से मरवी है और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर ये मौजूद है, हदीस नंबर 5651। और दूसरी तकबीर जो इन दिनों में पढ़ी जाती है, जो पढ़ी जाएगी जो दिन आने वाले अशरा जिल हिज्जा के, दूसरी तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरन वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। ये तकबीर पढ़ी जाती है। क्या तर्जुमा हुआ? अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह अकबर में बहुत बड़ा आ गया, लेकिन फिर भी अल्लाह बहुत बड़ा है, कबीरन लगा दिया गया उसके आगे, और उसके अंदर बड़ाई पैदा करने के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा है, सबसे बुलंद वाला है। क्यों कहलवाया जा रहा है बार बार? और पता है सहाबा इकराम बाजारों में निकलते इन दिनों के अंदर, अपने कारोबार पे निकलते इन दिनों के अंदर, मस्जिदों में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, इन्हीं को कसरत से पढ़ते अल्लाहु अकबर कबीरा और वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, और अल्लाह के लिए बहुत ज्यादा ही तारीफ है। कितनी तारीफ करेंगे? इंसानों की भी तारीफ करेंगे, नेताओं की भी तारीफ करेंगे, और दीगर लोगों की भी तारीफ करेंगे, जिससे कुछ मफाद मिलने का होगा उसकी भी तारीफ करेंगे, जिससे कुछ रुपया पैसा मिलने का हिसाब किताब होगा उससे भी तारीफ करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करो, उसकी तारीफ बहुत बुलंद वाला है। व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला, और फरमाया और अल्लाह पाक है सुबह और शाम। अल्लाह की जो पाकीज़गी है उसको सुबह को भी बयान करो, उसको शाम को भी बयान करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है। तौहीद वाला रह नहीं सकता बिना अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किए हुए। तौहीद वाला रह नहीं सकता अपने अल्लाह को बिना याद किए हुए। तौहीद वाला रह नहीं सकता जब तक अपने रब को सजदा न कर ले। तौहीद वाला रह नहीं सकता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत न कर ले, उसके लिए अल्लाह का जिक्र न कर ले, और उसके लिए जो है उसकी तारीफ को बुलंद बाला न कर दे। तौहीद वाला नहीं रह सकता। और ये चीज जिसको बुरी लग रही है, अल्लाह की कसम, यही मुशरिक है। जिसको अल्लाह की तारीफ बुरी लगे, अल्लाह की बड़ाई बुरी लगे, अल्लाह को तमाम शरीकों से पाक करके अगर पुकारा जाए तो उसको बुरा लगे, तो यही तो मुशरिक है। इसी को तो मुशरिक कहा जाता है, जिसको बुरा लगता है। जब गैरुल्लाह की बात होगी तो बहुत खुश होंगे, जब एक अल्लाह की बात होगी तो दिल सुकड़ जाएंगे। यही तो मुशरिक हैं, इन्हीं को तो मुशरिक कहा जाता है। और ये जो है दूसरी जो तकबीर है, ये सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है। सुनन कुबरा के अंदर ये जो है रिवायत मौजूद है। आपने देखा होगा, मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने रब को हर वक्त याद रखें, भूलें नहीं उसे। हमारे साथ जो मदद नहीं आ पा रही है उसकी वजह यही है कि जितनी शिद्दत के साथ, जितनी पावर के साथ और जितनी अच्छी क्वालिटी के साथ अल्लाह को पुकारना था, पुकारा ही नहीं है आज तक। दिल को लरसा के अपने अभी अल्लाह को याद किया ही नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया 12 आप सुनते हैं। अपने लश्कर को लेके निकले, पीछे से फिरौन आ गया, सामने से देखा तो दरिया है और छलांगे मार रहा दरिया, पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है। जो हजरत मूसा के मानने वाले थे कह रहा है मूसा आज तो हम मर गए, खत्म हो गया, आगे दरिया है, इधर नहीं जा सकते, पीछे फिरौन आ रहा है, पीछे जो है मार देगा वो। वही हुआ कि ना इधर के रहे ना उधर के। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा नहीं, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है यहां से निकलने का, तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमारी मदद फरमाएगा। और इसमें उनको जर्रा बराबर भी शक नहीं था। और ये जो भरोसा था बिना असबाब के था, जो अल्लाह पे किया जाता है। अल्लाह असबाबों का मोहताज नहीं है। जब दिल चाहेगा उसका, कोई काम करना चाहेगा वो, तो हजरत आदम को बिना माँ बाप की मिट्टी से भी पैदा कर देगा, ऐसी तो ताकत वाला है। और जब उसका हुक्म होगा तो हजरत ईसा को बिना पाक मरियम को एक मर्द ने छुआ तो दूर देखा तक नहीं, उसके बाद भी हजरत ईसा को अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा कर देगा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो हजरत सालेह की कौम को समझाने के लिए पत्थर से पैदा होती है कोई चीज। अकल में आ रही है बात? नहीं आ रही है अकल में। पत्थर से सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊंटनी को पैदा किया जो 51 पैदा हुई थी, पत्थर से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी ताकत और कुदरत का मालिक है। हम समझते नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को, इसलिए ना ढीले पड़ जाते हैं। ढीले क्या पड़ जाते हैं? कोई हमारे सामने गैरुल्लाह की वाट लगाए हुआ है कि ये करते हैं, ये वाले वो करते हैं, वो वाले वो करते हैं, और वो अपने अल्लाह की तौहीद करवा रहा है, खामोश बैठा है, वो सुन रहे हो, ना वहां से उठ के आ रहा है ना उसको जवाब दे रहा है। जब हम अपने रब्बुल आलमीन की
توہین کرا سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھلا ہمیں عزتوں سے کیسے نوازے؟ نہیں نوازے. لڑنا پڑے گا اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے. جب کوئی بہت بلند بالا بہت بڑی مخلوق دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. امریکہ بہت پاورفل ہے، یہ ذہن میں خیال میں آ رہا ہے. امریکہ اسرائیل بہت پاورفل ہے، یہ ذہن میں آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، آ سکتا ہے، انسان ہے. کوئی سمندر ہے تو بہت بڑا سمندر ہے. وہ مخلوق میں سے جس کو بھی دیکھا، یہ جانور ہے تو بہت بڑا جانور ہے. یہ کار ہے، ارے اتنی بڑی کار، ارے اتنا پیسے والا آدمی، ارے اتنی بڑی سواری، ارے اتنا بینک بیلنس. جب یہ اتنا والا لفظ آئے نا تو بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے. اللہ اکبر، ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر کے ایک طرف پر ختم. کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اپوزٹ ایسا کر کے دیکھیں، اس کو توحید کہا جاتا ہے. یہ توحید کی باتیں ہیں. کر کے دیکھیں، سمندر کو دیکھیں کتنا بڑا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. کسی بڑے سے بڑے اژدہے کو دیکھیں اور لگے آپ کو یار کتنا متحیر کر رہا ہے، یہ مجھے کتنا حیرانی میں اس نے مجھے ڈال دیا. اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اللہ کیا ہے؟ اس سے بھی بڑا ہے. دیکھیں کسی خطرناک چیز کو، کسی ڈینجر چیز کو، تو سبحان اللہ، سب تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ اس لیے تعریفیں بنانے والا تو وہی ہے. اس کا یہ خود توڑی بن گیا ہے. یہ تو مخلوق ہے، کتنا ہی پاورفل ہے، کتنا ہی پیسے والا ہے، کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو دنیا کے اندر، ہے مخلوق. اور جو بھی مخلوق ہے وہ سب محتاج ہے اللہ رب العالمین. سبحان اللہ کے کلمات ہمارے منہ سے نکلنا چاہیے. اور بتایا تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات اور بہت ہی اچھا بنانے والا ہے. بابرکت کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. وہ ہر چیز کو بہت اچھے سے بنانے والا ہے، ہر چیز کو بہت اچھے سے بنانے والا ہے. یہ توحید ہے. اور مصیبت میں پھنس رہے ہو، مصیبت آئے گی میرے بھائی. مصیبت میں پھنسنے کے بعد دین سے دور ہونا، دروس سے دور ہونا، قرآن سے دور ہونا، نماز سے دور ہونا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے ارے بھائی میں تو نماز پڑھ رہا تھا، اب میں جیسے نماز پڑھنے لگا، اللہ کو یاد کرنے لگا، میرے پر پریشانی آنے لگی. ارے تو کیوں نہیں آئیں گے اللہ کے بندے؟ ہر جگہ، ہر محکمے میں ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر جگہ ٹیسٹ ہے. کوئی اسکول آپ کو پاس کرنا ہے، کوئی کالج آپ کو پاس کرنا ہے، کچھ بھی آپ کو کسی استاد کی نظر میں، استاد کو اپنے شاگرد کو پرکھنا ہے، ساری جگہ آپ کو ٹیسٹ ملے گا. اللہ رب العالمین کا بھی وہی، ہماری فطرت میں جو ٹیسٹ دینا ہے وہی اللہ پاک نے لکھا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے اور ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی حالات کتنے بہتر ہوں گے. ہم سمجھ نہیں پاتے. مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے تو مواحد کیا کرتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت مگر صرف اللہ سبحانہ و تعالی. یہ پریشانی کیا ہے؟ چند دن ہے. مصیبت کتنے دن ہے؟ چند دن ہے. کوئی بھی چیز ہے تو اس کی ٹائمنگ کم ہی تو ہوگی، اس کی ٹائمنگ کم ہی تو ہوگی. تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مواحدین کے کام ہوتا ہے. یہاں مواحدین نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، یہاں مواحدین قرآن سے اس کو کوئی مطلب نہیں، اور کہہ رہا میں تو ان سے تعلق رکھتا ہوں. نہ میرے بھائی، اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا. عقیدہ ابھی بھی ہمارا بہت کمزور ہے. ہم فجر کی نماز کو کچھ نہیں سمجھ رہا، کوئی چیز نہیں ہے ہماری نظر میں فجر کی نماز. مسلمانوں کی نظر میں اور ان کی نظر میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے، یہ بات بھی دین کی جانتے ہیں اور وہ بات کی جانتے ہیں، فجر کی نماز ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اسی وجہ سے وہ اپنی نیند کو فوقیت دے رہے ہیں اور فجر مسلسل چھوڑ رہے ہیں. ایسے بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جو رمضان میں فجر میں آئے تھے مجبوری میں بیچارے، تو اگلے سال رمضان کو مجبوری میں ملیں گے آپ کو. اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں. میرے بھائی اپنی توحید کو درست کیجیے. توحید کو ماننے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو مانا اور پھر اس کے اوپر جم گئے، ڈٹ گئے، پھر چاہے کچھ بھی ہو. مواحدین اپنی جگہ قطن نہیں چھوڑتا، اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے وہ یہ دکھا دیتا ہے کہ میں مواحدین میں سے ہوں. میں کون ہوں؟ مواحدین میں سے ہوں. میں توحید پرست ہوں، اس لیے میں اس طرح کے اعمال انجام دیتا ہوں کیونکہ میں مواحدین میں سے ہوں. ایک تو میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ مواحدین کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ کسی اور کی عبادت کرتے ہی نہیں ہے. دوسری چیز اس کو کام کیا کرنا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت سے مخالفت کرنا ہے. غیر اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی مخالفت کرتے رہنا ہے. کبھی بھی اس مسئلے پہ کسی سے راضی مت ہونا، چاہے وہ ہماری والدہ ہوں. اس مسئلے پہ ان سے راضی نہیں. ہم آپ کو کھلائیں گے، پلائیں گے، آپ کی عزت ادب و احترام سب کریں گے، لیکن اس مسئلے میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. آپ جانو، آپ کا یہ عمل جانے، نہیں تو چھوڑو اس کو.
اس مسئلے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ نہیں ہے، اس مسئلے میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ نہیں ہے، اس مسئلے میں یار و دوستی والے معاملات ہم نہیں رکھیں گے۔ ابھی میں بچوں کو پڑھا رہا تھا شام میں، تو وہ 2 بچے آئے چھوٹے چھوٹے کہ وہ ہمارے یہاں فاتحہ نیاز کچھ ہوئی تھی، وہ آپ کے یہاں بچے ہیں ان کو بانٹ دوں لا کے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کے لیے بہت تیز جاؤ، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب بچے بھی مطلب ہنس رہے ہیں، جو ہمارے مدرسے میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ٹناٹن، وہ بھی ہنس رہے ہیں کہ کیا کھلانا آیا، ہم کہاں کھاتے ہیں۔ میرے بھائی توحید کو ایسا پختہ بنا لیجئے کہ توحید سے اتنی محبت کریے، اتنی محبت کریے کہ پھر اس کے آگے سب آپ کو پھیکا لگنے لگے۔ جس دن یہ چاشنی انشاءاللہ تعالی نصیب ہو گئی تو پھر اس توحید کے فوائد آپ دیکھیں گے۔ صرف آپ دل میں کام کو سوچا کریں گے، اللہ سے لوگ لگایا کریں گے، اور میرے اور آپ کے کام اللہ رب العالمین بنایا کرے گا۔ اللہ تو غیب سے کام بنائے گا بھائی، کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ غیب سے کام بنانے پر قادر ہے۔ ہمیں وہ والا بس ایمان اور عقیدہ چاہیے جو مطلوب ہے، وہ والا ایمان اور عقیدہ نہیں۔ ہم 10 روپے کے لیے ایک کپ چائے کی پیالی کے لیے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ میں نے کئی بار اس طرح کی مثالیں دی ہیں کہ 10 روپے کی اہمیت نماز سے کبھی کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، ایک چائے کی پیالی کی اہمیت کبھی کبھی نماز سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوست آ گیا ہے گھر پہ، چائے بنوا لی، رکھ دو چائے بنا، رکھ دیا گیا، چائے کھول رہی ہے، ادھر مؤذن صاحب نے اذان لگا دی، اور جب اذان لگا کے نپٹے تو ان کے ہاتھ میں کپ آیا۔ اب باتوں باتوں میں کب نماز نکل گئی چائے پینے میں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہے ہماری توحید کا حال۔ جب اس طرح کی توحیدیں ہوں گی ہمارے پاس تو ہمارا کام بننے والا نہیں ہے۔